السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الصلاۃ باب صلاۃ المسافر والمریض، سبق نمبر ہے 93۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ارتحل قبل ان تزیغ الشمس اخر الظہر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بینہما فإن زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظہر ثم ركب، متفق علیہ۔ وفی روایت لحاکم فی الاربعین باسناد الصحیح صلی الظہر والعصر ثم ركب، ولابی نعیم فی مستخرج مسلم کان اذا کان فی سفر فزالت الشمس صلی الظہر والعصر جمیعا ثم ارتحل۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زوال آفتاب سے پہلے سفر کا آغاز فرماتے تو ظہر کی نماز کو عصر کے وقت تک مؤخر کر لیتے، پھر سواری سے نیچے اترتے اور ظہر عصر دونوں نمازوں کو اکٹھا ادا فرماتے، اور جب آفتاب آغاز سفر سے پہلے زوال پذیر ہو جاتا تو پھر نماز ظہر ادا فرما کر سوار ہوتے اور سفر پر روانہ ہوتے۔ اور حاکم کی 40 میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نمازیں آپ نے پڑھی اور پھر سواری پر سوار ہوئے۔ اور ابو نعیم کی مستخرج مسلم میں ہے کہ جب آپ سفر میں ہوتے اور آفتاب زوال پذیر ہو جاتا تو آپ ظہر اور عصر دونوں اکٹھی ادا فرما کر پھر سفر پر آگے کوچ کرتے روانہ ہوتے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج کے زوال ہونے سے پہلے سفر کا آغاز کرتے، سورج کے زوال سورج کا یہ ہے کہ آفتاب کا نصف النہار سے مغرب کی جانب زوال پذیر ہونا، یعنی مغرب کی طرف سورج کا زوال ہو جانا، یہ اس کا زوال پذیر ہونا ہے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سورج کے زوال سے پہلے سفر کا آغاز فرماتے تو نماز ظہر کو عصر کے وقت تک مؤخر کر لیتے، یعنی ظہر کو عصر کے ساتھ جا کر پڑھتے، اور پھر ظہر پڑھنے کے بعد ساتھ میں عصر بھی پڑھ لیتے تھے۔ اور اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج سفر شروع کرنے سے پہلے ہی زوال پذیر ہو جاتا تو اس صورت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظہر اور عصر ان دونوں کو اکٹھا کر کے پڑھ لیتے، یعنی عصر کو ظہر کے ساتھ ادا کرتے اور سفر پر چلتے۔ ایسے ہی نبی علیہ السلام جب سفر میں ہوتے اور سورج زوال پذیر ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر عصر دونوں اکٹھی ادا کرتے، پھر وہاں سے آگے کو چلتے۔ تو یہاں سے ہمیں معلوم ہوا کہ ظہر کو عصر کے ساتھ پڑھنا یہ بھی ثابت ہے اور عصر کو ظہر کے ساتھ پڑھنا بھی ثابت ہوا۔ اگلی حدیث عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ تبوک فکان یصلی الظہر والعصر جمیعا، رواہ مسلم۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غزوہ تبوک میں آپ کے ہمراہ نکلے تو نبی علیہ السلام ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی پڑھتے تھے۔ اگلی حدیث عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقصر الصلاة فی اقل من 4 برد من مکۃ الی عسفان رواہ الدارقطنی باسناد ضعیف والصحیح انہ موقوف کذا اخرجہ ابن خزیمہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام 4 برد سے کم فاصلے پر نماز قصر کرنے سے منع کیا، اور 4 برد مکے سے عسفان تک کا فاصلہ ہے۔ اسے دارقطنی نے ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا، اور صحیح یہ ہے کہ یہ روایت موقوف ہے۔ 4 برد کی مسافت کی مقدار 48 میل بنتی ہے۔ 4 برد کی مسافت کی مقدار 48 میل بنتی ہے، 48 میلز۔ اور عسفان جو ہے یہ بہت بڑا قصبہ ہے، مکہ سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اب اس حدیث سے استدلال کیا گیا کہ 4 برد سے یعنی 48 میل کی مسافت سے کم پر جو ہے وہ نماز قصر کرنا جائز نہیں ہے، مگر یہ کہ یہ روایت سندن ضعیف ہے۔ اس روایت میں موجود عبد الوہاب بن مجاہد متروک الحدیث ہے، اور امام ثوری نے اسے کذاب کہا، اور یہ روایت بوجہ انقطاع ضعیف بھی ہے، اور یہ روایت اس صحیح حدیث کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی جس میں 3 فرسخ یعنی 9 میل کا ذکر ہے، اور 9 میل بنتے ہیں تقریباً 23 یا 24 کلومیٹر۔ جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح مسلم میں جس میں 3 فرسخ کا ذکر ہے، اور یہاں اس روایت میں ہے ذکر 4 برد کا۔ 4 برد کی مسافت بنتی ہے 48 میل، تو اس روایت میں کہا گیا کہ 48 میل سے کم فاصلے پر قصر مت کرو، تو یہ روایت سندن ضعیف ہے۔ صحیح یہ ہے کہ 9 میل 23 کلومیٹر کے فاصلے پر سے قصر کی جا سکتی ہے۔ جب کوئی بندہ بستی یا شہر سے 9 میل یا 23 کلومیٹر کے فاصلے پر نکلے تو بستی شہر سے باہر نکل کر قصر کر سکتا ہے۔ اگلی حدیث عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر امت الذین اذا اساءوا استغفروا واذا سافروا قصروا وافطروا۔ اخرجہ الطبرانی فی الاوسط باسناد ضعیف وهو فی مراسیل سعید بن المسیب عند البیہقی مختصرا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جب ان سے برائی کا ارتکاب ہو تو استغفار کرتے ہیں، بخشش طلب کرتے ہیں، اور جب سفر پر نکلتے ہیں تو نماز قصر کر کے ادا کرتے ہیں، اور سفر میں روزہ نہیں رکھتے یعنی سفر میں روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ روایت سندن ضعیف ہے، کیونکہ سفر میں جو ہے وہ پوری نماز پڑھنا یہ بھی جائز ہے، جیسے سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پڑھا کرتی تھیں، اور اسی طرح مسافر کے لیے رخصت تو ہے کہ وہ سفر میں روزہ چھوڑ دے، لیکن اگر وہ رکھ لیتا ہے تو جائز ہے۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح دیگر احادیث کے اندر فرمایا
کہ کل امت، آپ نے فرمایا کہ آدم کا ہر بیٹا گناہ کرتا ہے، وخیر الخطائین التوابون، اور بہتر خطا کار وہ ہیں کہ جو توبہ کرنے والے ہوں، استغفار کرنے والے ہوں۔ اور اسی طرح صحیح مسلم وغیرہ کی روایات میں کہ اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ ایسی قوم کو لے آتا، ایسے لوگوں کو، ایسی امت کو جو گناہ کرتی اور پھر اس پر اللہ سے معافی مانگ لیتی۔ تو بہرحال گناہ ہو جانے پر، برائی کر لینے پر استغفار کرنا یہ اچھے لوگوں کی نشانی ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی فرمایا کہ گناہ کر لیتے ہیں تو استغفار کرتے ہیں۔ بہرحال یہ روایت سندن جابر کی ضعیف ہے۔ سفر میں نماز پوری پڑھ لینا بھی جائز ہے اور روزہ رکھ لینا بھی جائز ہے۔ اگلی حدیث، عن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما قال کانت بی بواسیر فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاۃ فقال صلی قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، فرماتے ہیں مجھے بواسیر کی بیماری تھی، میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے نماز پڑھنے کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو اگر کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہو، اور اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو پھر بیٹھ کر پڑھو، اگر بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت بھی نہیں تو پہلو کے بل لیٹ کر نماز پڑھ لو۔ تو اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا اگر بندہ بیمار ہے، مریض ہے، کھڑے ہو کر نہیں تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں تو پھر پہلو کے بل پڑھے، یعنی نماز بہر صورت پڑھنی ہے۔ اب اس کے بعد چاہے وہ جس طریقے پر نماز پڑھے، جیسے اس کے لیے آسان ہو وہ نماز پڑھے، چاہے جون سی بھی کیفیت اس کو اختیار کرنی پڑے۔ اگلی حدیث، عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال عاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مریضا فرآہ یصلی علی وسادۃ فرما بها وقال صلی علی الارض ان استطعت والا فاومی ایماء واجعل سجودک اخفض من رکوعک، رواہ البیہقی وصححہ ابو حاتم وقفہ۔ جناب جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بیمار کی عیادت فرمائی تو دیکھا کہ وہ تکیے پر نماز پڑھ رہا ہے، تو آپ نے وہ تکیہ لے کر دور پھینک دیا اور فرمایا زمین پر نماز پڑھو اگر تیرے بس میں ہے، ورنہ اشارے سے پڑھ لے، ہاں اپنے سجدوں کے لیے رکوع کی نسبت زیادہ جو ہے وہ جھک۔ اسے بیہقی نے روایت کیا اور ابو حاتم نے اس کے موقوف ہونے کو صحیح قرار دیا، یعنی یہ جناب جابر کا قول ہے، ان کا فرمان ہے۔ تو اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ مریض اور بیمار بندہ جب نماز پڑھے گا تو تکیے پر سجدہ نہیں کرے گا، سجدہ زمین پر ہی کرے گا۔ اگر زمین پر سجدہ کرنے جوگی طاقت، زمین پر سجدہ کرنے کی جتنی طاقت نہیں ہے تو سجدہ جو ہے وہ تکیے یا تختے پر کرنے کی بجائے صرف یہ کرے کہ سجدے کے لیے رکوع کی نسبت تھوڑا سر کو زیادہ نیچے جھکائے اور رکوع کے لیے تھوڑا کم جھکائے۔ تو مساجد کے اندر جو چیئر رکھی جاتی ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ان کے آگے تختے ہوتے ہیں اور نمازی تختے پر سجدہ کرتا ہے، تو تختے یا تکیے پر سجدہ نہیں کرنا بلکہ سجدے کے لیے تھوڑا سر زیادہ جھکا لے اور رکوع کے لیے اس سے کم۔ اگلی حدیث، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی متربعا، رواہ النسائی وصححہ الحاکم۔ جناب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو میں نے چار زانوں ہو کر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔
اسے نسائی نے روایت کیا اور امام حاکم نے صحیح کہا اور امام علامہ زبیر علی زئی نے اسے ضعیف قرار دیا۔ تو عذر کی بنا پر چوکڑی مار کر نماز ادا کرنا درست ہے جب بندہ صحیح طور پر نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ تربو کیا ہے؟ اس کی صورت یہ ہے کہ اپنا دایاں پاؤں اپنی بائیں ران کے نیچے اور اپنا بایاں پاؤں اپنی دائیں ران کے نیچے کر کے مقعد کے اوپر بیٹھنا۔ تو مجبوری کی صورت میں بندہ جس طرح بھی ہو، جس طرح بیٹھ سکتا ہے اسی طرح بیٹھے اور نماز جو ہے وہ ادا کرے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج کے اس سبق سے ہمیں یہ سبق ملا کہ سفر کے اندر جو ہے بندہ دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھ سکتا ہے۔ سفر میں دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کا طریقہ ان احادیث میں یہ بیان ہوا کہ زوال آفتاب سے پہلے، سورج کے زوال سے پہلے اگر سفر پر نکل پڑا ہے تو ظہر کو عصر کے ساتھ پڑھے، اور اگر زوال آفتاب سے کے بعد نکلا ہے تو پھر عصر کو ظہر کے ساتھ ملا کر پڑھ لینا درست ہے۔ اور اسی طرح مغرب اور عشاء کا معاملہ ہوگا کہ مغرب کو عشاء کے ساتھ یا عشاء کو مغرب کے ساتھ پڑھ لینا۔ اور اسی طرح اگر بندہ بیمار ہے، مریض ہے اور صحیح طریقے پر نماز ادا نہیں کر سکتا تو جس طرح بھی اس کے لیے نماز کا ادا کرنا ممکن ہو اسی طرح نماز ادا کرے۔ یہ سبق نمبر 93 تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔